اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما النحو الثاني وهو ما إذا كان الجزاء قابلا للتكرار فهو على صورتين. ہماری بات جو نے کہا تھا اس سے پہلے کہ یہ جو اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، میں نے کہا تھا کہ جزا جو ہے وہ دو طرح کی ہوں گی، ہے نا. جزا ان یکون قابلا للتکرار وان لا یکون قابلا للتکرار. تو ہم نے کہا تھا کہ نحو اول میں کس بات کو ذکر کیا کہ جہاں پر جزا جو ہے وہ قابل تکرار نہیں تھی. ٹھیک ہے. اب آج جو نحو ثانی میں ہماری گفتگو ہے وہ اس بات میں ہے کہ جزا ایسی ہے کہ جو شرط کے مطابق ہے تو شرط کے مطابق سے جزا بھی جو قابل تکرار ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو جزا قابل تکرار ہے اس میں بھی دو باتیں ہیں، اور یہ دونوں چیزیں وہ ہیں کہ جو آپ دونوں صورتیں آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ کہ ہم نے کہا کہ شرط متعدد ہے، یہ فرض ضرور رکھیے گا کہ شرط متعدد ہے اور اس کی جزا ہے، اور یہاں پر جو جزا ہے وہ کیا ہے؟ وہ جزا قابل تکرار ہے. جی ٹھیک ہے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایسی جزا ہے کہ جس کا شرط متعدد ہے اور یہ جزا قابل تکرار ہے، تو ابھی جزا کو رہنے دیجیے اپنے حال پر، ہم آئیے شرط پہ بات کرتے ہیں. وہ شرط کیسی ہے؟ تو کہا کہ شرط ایسی ہے کہ جو متعدد تو ہے لیکن ہر متعدد دلیل مستقل نہیں ہے. متعدد ہے لیکن وہ متعدد دلیل مستقل نہیں ہے. کیا مطلب دلیل مستقل نہیں؟ یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ تمام سبب نہیں ہے بلکہ جزء سبب ہے. اچھا، جزء سبب ہے یعنی کیا مطلب؟ یعنی جیسے ہم نماز میں فرض کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ سطر جو ہے وہ ایک جز ہے نماز کے لیے، رو بقبلہ ہونا ایک جز ہے نماز کے لیے، وضو ایک جز ہے نماز کے لیے. تو پھر یہ ساری اجزاء ایسے ہیں کہ جن سے مل کر ایک جو کیا ہے شرط بنے اور اس کے بعد اس کے لیے جزا و نماز. ٹھیک ہے. اب اس کی سامنے والے نے آپ کو کہا اذا توضأت فصلی، اذا استقبلت الى القبلہ فصلی، اذا سترت فصلی. تو یہ جزا ہے، یہ شرط ہے جو متعدد ہیں، لیکن یہ متعدد شرط کس طریقے کے ہیں؟ کہہ رہے ہیں علی نحو الاستقلال نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ وہ سب جزء سبب ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ان سب سے مل کر ایک نماز جو ہے وہ بن رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ کبھی یہ ایک صورت ہے. اچھا، دوسری صورت کیا ہے؟ کہ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک دلیل مستقل سے یہ بات ثابت ہو کہ جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ وہ خود مستقل ہے، وہ جزء سبب نہیں ہے. اب یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں اب یہاں پر کوئی فرق نہیں ہے چاہے شرط کا مفہوم ہو یا مفہوم نہ ہو. تو اب یہاں پر جو ہے وہ اختلاف ہے. تو اچھا، پہلے والے میں کہہ رہے ہیں کیا؟ جب پہلے والے میں تھا جملہ کیا کہ جب جزء سبب ہے شرط ہے نا، متعدد شروط ہیں اور وہ سب کا مقام کیا ہے کہ سب حیثیت یہ رکھتی ہے کہ سب جزء سبب ہیں. تو وہاں پہ کیا تھا کہ جزا جو ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے، وہ جزا اگر شرط جو ہے وہ کیا ہے متعدد شروط ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف جو اس والے میں ہے کیا کہ جب شرط متعدد ہیں اور سب کے سب مستقل ہیں، تو اب جب مستقل شروط کے حاصل ہونے سے جو جزا ہے کیا وہ بھی جزا کیا ہے؟ قابل تکرار ہے نا. تو کیا جزا کو ہم مقرر اس کو انجام دیں گے یا کہیں کہ نہیں، بلکہ جزا کو مقرر انجام نہیں دیں گے بلکہ کیا کریں؟ اس جزا کی ہم تداخل کے قائل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اب ان دونوں میں سے کہہ رہے ہیں، اب ایک بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ یہاں پر تداخل ہے، بعض کہتے ہیں عدم تداخل ہے. لیکن مصنف کہہ رہے ہیں کہ اگر قاعدے کے حساب سے دیکھا جائے تو قاعدہ کیا تقاضا کرتا ہے؟ کیونکہ آپ شرط کو کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے شرط کو سبب قرار دیا ہے، علت قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے یہاں قاعدہ کیا ہے کہ تعدد الاسباب یوجب تعدد المسبب. ٹھیک ہے. تو مصنف یہی کہہ رہے ہیں، بس یہی وجہ ہے کہ اسی وجہ سے مصنف جو اس باب میں عدم تداخل کا قائل ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ قاعدہ متسالم علیہ ہے. ہاں، کہ قاعدہ متسالم علیہ ہے کہ جہاں بھی سبب متعدد ہو، علت متعدد ہو تو معلوم بھی اور سبب بھی متعدد ہو جاتا ہے. بس جب ہم نے اس باب کو دیکھا تو یہاں پر متعدد کریں کہ ہم یہاں پر عدم تداخل کے قائل ہو گئے. لیکن اب یہاں پہ ایک سوال کہ حضور آپ کہہ رہے ہیں عدم تداخل کے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ عدم تداخل کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے اوپر متعدد غسل ہے نا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام فقہا یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر وہ شخص جو ہے وہ ہر ایک کی نیت سے علیکم السلام ہر ایک کی نیت سے جو ہے وہ ایک غسل کر لیتا ہے تو وہ کافی ہے.
تو آپ تو صراحتاً یہ کہہ رہے ہیں کہ قاعدے کا یہ تقاضا ہے کہ عدم تداخل ہو، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام علماء متفق ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تداخل ہو۔ مصنف کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھیے پھر ایک بات کہا کہ ہماری گفتگو کہاں ہے؟ ہماری گفتگو ایسے مقام پہ ہے کہ جہاں پر مجرد ان قرینہ ہو، کوئی قرینہ خاص نہ آیا ہو۔ اگر کوئی قرینہ خاص ہو، کوئی دلیل خاص ہو جو تداخل کے اوپر دلالت کرتی ہو، تو ہم کیا کہیں گے؟ نمشی مع القرینہ، ہم قرینے کے ساتھ جو ہے کیا ہے اس کو قبول کر لیں گے کہ تداخل ہے۔ لیکن ہماری گفتگو عدم قرینہ کے سلسلے میں ہے، جہاں پر قرینہ نہ ہو کوئی خاص جو اس بات دلالت کرے کہ تداخل ہے یا عدم تداخل۔ اور جب اس طرح کی صورت ہے تو مصنف کہہ رہے کہ اس وقت قاعدے کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر عدم تداخل۔ اس کو تطبیق کرتے ہیں، پھر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کہہ رہے وَأَمَّا النَّحْوُ الثَّانِي، وَهُوَ، یہ نحو ثانی کیا ہے؟ خود بتا رہے ہیں کہ مَا إِذَا كَانَ الْجَزَاءُ قَابِلًا لِلتَّكْرَارِ۔ اس سے اب آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نحو اول کیا تھا کہ جہاں پر جزا جو ہے قابل تکرار نہیں تھا۔ فَهُوَ عَلَى صُورَتَيْن، تو یہ کیا ہے؟ اس کی بھی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کیا کہ ان یثبت بالدلیل ان کل من الشرطین جزء السبب، ٹھیک ہے، کہ جو شرط وارد ہوئی ہے، ہم نے کہا تھا نا کہ صورت ہم نے کیا فرض کی ہے کہ اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، تو ہم نے کہا کہ جو شرط متعدد ہیں یہ کیا ہے؟ کہہ رہے کہ وہ کیا ہو؟ وہ جزء سبب ہو۔ شرط جو متعدد شروط آئے ہیں وہ جزء سبب کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی ان سے مل کر ایک شرط جو ہے وہ مرکب۔ تو پھر کیا کہہ رہے ہیں جب اس طریقے سے؟ تو ولا کلام حینئذ فی ان الجزاء واحد یحصل عند حصول الشرطین معا، تو اس وقت کیا کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جیسے ہی یہ جزء سبب جو حیثیت رکھتے ہیں شرائط، اگر وہ سب مل کر ایک حاصل ہو جائے تو ایک جزا بھی جو ہے کیا حاصل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات جہاں پہ اب دوسری صورت کیا ہے جو اسی کے برعکس ہے، وہاں پہ کیا کہا تھا کہ متعدد شروط جز کی حیثیت رکھتے ہیں، یہاں پر متعدد شروط جز کی حیثیت نہیں بلکہ سبب مستقل ہیں وہ، اور یہی محل خلاف ہے، وہ محل خلاف نہیں تھا۔ ان یثبت من دلیل مستقل، کہ دلیل مستقل سے یہ بات ثابت ہو، او من ظاہر دلیل شرط، یا پھر ہم ظاہر دلیل شرط کیا ہے؟ ہم اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ جب بھی شرط کو مطلق استعمال کیا جائے تو وہ کس چیز میں ظہور رکھتا ہے؟ استقبال میں ظہور رکھتا ہے، یہ بات گزر چکی ہے۔ ان کل من الشرطین سبب مستقل، ٹھیک ہے، کہ جو بھی شرائط استعمال کیے گئے ہیں، ان جاءک زید فاکرمہ، ٹھیک ہے، ان کا نظر عالم فاکرمہ، اس طرح کی اگر شرائط ہیں، سواء کان للقضیۃ الشرطیہ مفہوم ام لم یکن، ہم کہہ رہے ہیں ہم اب یہاں پہ اس بھی بحث نہیں ہے کہ مطلب قضیہ شرطیہ کا مفہوم ہے یا نہیں ہے، یہ دونوں صورتوں میں یہ بحث آئے گی۔ فقد وقع الخلاف فيما اذا اتفق وقوع الشرطين معا في وقت واحد او متعاقبين ان القاعدہ اي شيء تقتضي، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ کہہ رہے اختلاف ہے علماء میں کہ قاعدے کا کیا تقاضا ہے جب دونوں شرط ایک ساتھ یا پھر متعاقب، یعنی کیا مطلب ایک کے بعد دیگر اگر شرط آ رہے ہیں تو کیا اس وقت کیا ہوگا کہ شرط کے متعدد ہونے سے جزا بھی متعدد ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، یعنی جزا کی تکرار ہوگی یا نہیں۔ عبارت واضح ہے؟ میں آپ کو پھر اسی جو ابھی جو سوال کیا تھا اسی سوال کو تھوڑا سا تفصیل کے طور پر بیان کر رہے ہیں، اس عبارت میں اور کچھ نہیں، بس جو آپ پڑھ چکے وہ وہی ہے۔ حل تقتضی کا فاعل کون ہے؟ ہم نے کیا کہا؟ دیکھیے پھر سے غور کیجیے، عبارت سمجھنے کی کوشش کیا کیجیے۔ دیکھیے فقد وقع الخلاف فيما اذا اتفق وقوع الشرطين معا في وقت واحد، اس میں اختلاف ہے کہ اگر وہ دونوں شرطیں، اور شرط کی کیا حیثیت ہے کہ شرط مستقل ہیں، یعنی وہ اپنے جزا کو خود لانے پر قادر ہیں، ٹھیک ہے، تو اب یہ دونوں شرطیں کیا ہوں؟ ایک ساتھ آ جائیں یا پھر متعاقب ایک کے بعد دوسرے، تو کیا ہوگا؟ تداخل ہوگا یا عدم تداخل؟ قاعدے کا کیا تقاضا ہے؟ اب یہاں پر دیکھیے، اب اگر حل تقتضی تداخل الاسباب، اب یہاں پہ تقتضی فاعل کون ہوگا؟ قاعدے کا قاعدہ، تو یہاں پر یہی بات ہے، ہم نے کیا کہا، کیوں کہا کہ اسی سوال کی تھوڑا سا تفصیل بیان کر رہے ہیں اس عبارت میں، اس لیے اب آپ آ کے دیکھیے گا جہاں یہ عبارت ختم ہوگی وہاں پر بھی وہ سوالیہ نشان ہے، بس اسی سوال کی تشریح کر رہے ہیں۔ حل تقتضی القاعدۃ تداخل الاسباب فیکون لها جزاء واحد، اگر قاعدے کا تقاضا تداخل ہوگا
تداخل اسباب تو کیا ہوگا اس کا ایک جزا ہوگا. جی ٹھیک ہے. یعنی گرچہ اسباب متعدد ہیں لیکن مسبب اس کا بھی کیا ہو ایک ہوگا. کما فی مثال تداخل موجبات الوضوء من خروج البول او الغائط والنوم ونحوهما. ہم نے کیا کہا ایک مثال طور پر کہا گیا حکم کیا اذا بلتا فتوضا اذا نمتا فتوضا. اب دیکھیے نوم بھی ایک سبب مستقل ہے کس کے لیے؟ اس لیے کہ آپ دیکھیے اکثر ہوتا ہے انسان سے اور کوئی مبتلات وضو میں سے کچھ حاصل نہ ہو لیکن صرف نوم ہو تو کیا انسان پر وضو واجب ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے بالکل. اس طریقے سے اور کچھ حاصل نہ ہو سوائے کس کے؟ بول کے. مستقل ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ صرف اس کی وجہ سے وضو کا واجب ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سبب مستقل ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوا کیا کہ یہ دونوں ایک ساتھ ٹھیک ہے یا پھر کیا یکے بعد دیگر ہے بالتعاقب اگر دونوں حاصل ہو جائیں تو اب کیا کرنا ہے؟ قاعدے کا کیا تقاضا ہے کہ ایک مرتبہ وضو بول کے لیے ہو اور ایک مرتبہ وضو نوم کے لیے ہو یا نہیں؟ بلکہ قاعدے کا تقاضا یہ ہے کہ بس ایک ہی وضو. یہ مثال تو اگر اس کو مثال پہ یہ تطبیق کوئی بات ٹھیک ہے. تو یہ قاعدے کا یہ تقاضا ہے کیا؟ تداخل اسباب ہے ام تقتضی یہاں پر بھی فاعل ہوئی ہے ام تقتضی القاعدہ تو عدم تداخل یا پھر قاعدے کا تقاضا ہے کہ عدم تداخل. اچھا عدم تداخل ہونے کا مطلب کیا ہوگا؟ دو مرتبہ کہ ہر مرتبہ آپ کو الگ رہے جیسے جیسے اسباب متعدد ہوں گے ویسے ویسے آپ کو فتکرر الجزاء بتکرر الشروط. تو یہاں پر کیا ہوگا جب عدم تداخل کے قائل ہوں گے تو شروط کے متعدد ہونے سے جزا بھی متعدد ہے. یا اس کو آپ اس عبارت سے کہہ لیں اس بات پہ کہ اسباب کے متعدد ہونے سے مسبب بھی جو ہے معلوم علت کے متعدد سے معلوم بھی جو ہے. کما فی مثال تعدد دیکھیں اور یہ سب ساری مثالیں کیا ہیں جو متحقق عالم وجود میں ہیں ہمارے. کما فی مثال تعدد وجوب الصلاۃ بتعدد اسباب ہی من دخول وقت اليوم. یہ وقت یعنی نماز ظہر کا وقت ہوا آپ نماز ظہر پڑھتے ہیں جی لیکن اسی وقت کیا ہے سورج گرہن ہو گیا جی آپ کیا ایک نماز پڑھتے ہیں سورج گرہن کی. تو دیکھیے تو اسباب متعدد ہوئے یہاں پر آپ نے نمازیں بھی مسبب بھی دو. تو یہ سوال تو اب قاعدے کا کیا تقاضا ہے؟ اب اگر ہم اس پوری عبادت کا خلاصہ اگر کہا جائے تو بس یہ ہوگا کیا کہ ہماری بات وہاں ہے کہ جہاں پر شروط متعدد ہیں ٹھیک ہے اور جزا ایک ہے لیکن وہ جزا کیسی ہے کہ جو قابل تکرار ہے. قابل تکرار نہیں قابل تکرار ہے. اب یہاں پر کہہ رہے یہ جو شروط ہے آپ اس پہ آئیے کہہ رہے شروط ایسے ہیں دیکھیے اس طریقے سے خلاصہ کیجیے. شروط ایسے ہیں کہ جو جزء سبب ہیں کہہ رہے جزء سبب ہیں تو وہاں پر بس ایک ہی جزا ہے کوئی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. شروط ایسے ہیں کہ جو خود مستقل ہیں جی ٹھیک ہے. تو اب اس یہاں پر جب شروط متعدد ہیں تو اب وہاں پر اختلاف ہے کہ شروط کے متعدد ہونے سے کیا جزا بھی متعدد ہو. قاعدے کا کیا تقاضا ہے جی اس کا جواب دینا چاہیں. اقول مصنف جواب دے رہے ہیں اس سوال کا کہ لا شبہۃ فی انہ اذا ورد دیکھیے وہی بات ہم نے کہا اذا ورد دلیل خاص علی التداخل او عدمہ وجب الاخذ اذا کان دلیل. اور یہاں پہ آپ اس تین قسمیں کر لیں گے وہ یا تین قسمیں ہو گئی. ایک یہ کیا کہ دلیل خاص آ گئی تداخل کے اوپر. دوسری قسم کیا ہے کہ دلیل خاص آ گئی عدم تداخل کے اوپر. کہ یہ دونوں موضوع ہمارے بحث سے خارج ہیں. جی ہماری بحث کہاں ہے؟ جہاں پر کوئی دلیل نہیں ہے مجرد یعنی دلیل کوئی بات ہو اور وہاں پر متعدد اسباب ہیں وہاں پر کیا مسبب متعدد ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اب یہ اس جملے سے یہ جتنے مطلب موارد ہیں نا شریعت میں جہاں پہ فقہا کے اقوال ہیں کہ یہ سب ان موارد میں سے ہیں. تو آپ کو یہ اشکال نہ کرے کہ بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قاعدے کا تقاضا ہے کہ تداخل ہو عدم تداخل ہو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ علماء تمام علماء اس بات متفق ہیں کہ اگر متعدد غسل واجب ہے تو انسان ایک غسل جو ہے وہ سب کی نیت سے کر سکتا ہے. تو مصنف کہ یہ ان باب سے ہے چونکہ روایت خاص وارد ہوئی ہے اس حوالے سے. جی ٹھیک ہے. تو یہ دو صورتیں ہو گئی. وَأَمَّا مَا عَدَمِ وُرُودِ الدَّلِيلِ الْخَاصِ لیکن اگر کوئی خاص اچھا دلیل خاص سے مراد کیا کوئی روایت حدیث آیت یہ اگر کوئی خاص دلیل وارد نہ ہو فَهُوَ مَحِلُّ الْخِلَافِ تو یہ محل خلاف ہے بین العالم علماء میں کہ وہاں پر کیا کریں ہم کہ شروط متعدد ایسے ہیں کہ جن کے تعدد سے اسباب بھی مسبب بھی جو متعدد ہو جاتے ہیں. والحق مصنف آپ نے کیا اختیار کیا کہ علماء میں اختلاف ہے آپ کا کیا اختیار ہے؟ مصنف کہہ رہے ہیں کہ والحق ان القاعدہ تو فیہ عدم تداخل کہ قاعدہ جو ہے وہ ایسے موارد میں عدم تداخل کا ہے. ٹھیک ہے.
یعنی کیا مطلب؟ یعنی جیسے جیسے اسباب متعدد ہوں گے جزا بھی متعدد ہوگی. بیان ذالک. اب اس پر وہ دلیل دے رہے ہیں کہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ جزا کے شرائط کے متعدد ہونے سے جزا متعدد ہو جائے گی. ایسی وہ کہہ رہے کہ بہت آسان ہے یہ، اس کو بس تطبیق کر لیتے ہیں. ان لکل شرطیہ ظہورین. کہہ رہے کہ ہر جملہ شرطیہ کا دو ظہور ہوتا ہے، اور ہم اس لیے تطبیق کر رہے ہیں چونکہ یہ دونوں ظہور آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. پہلا ظہور کیا ہے؟ اب یہ دونوں ظہور کیسے ہیں؟ ایک ظہور شرط کے اعتبار سے ہے اور ایک ظہور جو ہے وہ جزا کے اعتبار سے ہے. اگر اس کو مطلب آسانی سمجھنا ہے تو نمبر 1 کے آگے جو ظہور بتا رہے ہیں، جو ظہور ہیں، ایک ظہور شرط کا بتا رہے ہیں اور ایک ظہور جو ہے وہ جزا کا بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. پہلا ظہور الشرط کیا ہے کہ ظہور الشرط فیہا فی الجملۃ الشرطیہ فی الاستقلال بالسببیہ. ہم کیوں کہیں کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی شرط کو مطلق اگر کوئی استعمال کرے جی تو کیا ہے وہ استقلال رکھتے ہیں. ٹھیک. وہذا الظہور یقتضی ان یتعدد الجزاء فی الشرط فی الشرطیین. ٹھیک ہے، فی الشرطیتین. ہم نے کیا کہا؟ اور یہ جو ظہور ہے اس کا تقاضا کیا ہے کہ جزا متعدد ہو اگر شرط ہے متعدد ہو تو. فلا تتداخل الاسباب. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ عدم تداخل. جی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ظہور ہی اور ظہور حجت ہوتا ہے. جی. تو پھر آپ کیسے اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ بات واضح ہے. چونکہ ظہور رکھتے ہیں اس میں، شرط کا ظہور استقلال میں ہے، اور ہم نے اور ایک کبرا ہے. ایک کبرا ہے کہ جو مباحث حجت میں آپ پڑھیں گے وہ کیا ہے کہ ان الظواہر حجت. تو آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. انہوں نے کیا کہا کہ شرط ظاہر ہے کس میں؟ استقلال میں، اور ظواہر حجت ہے. بس اس بنیاد پر ہم کیا کہیں گے کہ یہاں پر جہاں پہ شرط مستقل ہو، ٹھیک ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہوگا کہ جزا بھی اس کے مطابق ہو. بس فلا تداخل الاسباب. یہاں پر اسباب متداخل ہوگا. تداخل اسباب نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ کہ جز نہیں بنے گا نا، سبب مستقل رہے گا. ہاں بتایا نا. جی. 2 نمبر ظہور الجزا. اب آئیے جزا کے اعتبار سے جزا بھی ظہور رکھتا ہے. جزا کس میں ظہور ہے؟ کہہ رہے ہیں ظہور الجزاء فی الجملۃ الشرطیہ فی ان متعلق الحکم فیہ صرف الوجوب. دیکھیے میں نے اس لیے کہا کہ یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں. جی. کیا ہے صرف نے کیا کہا کہ امر مولا جو آتا ہے، امر مولا ہے یہ آپ جو خارج میں نماز پڑھتے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ خارج میں جو 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں رکوع سجدہ، یہ اس کے اوپر امر نہیں آیا ہے بلکہ امر مولا طبیعت کے اوپر آیا ہے. طبیعت صلاۃ. ٹھیک ہے. طبیعت، اور طبیعت کے لیے کیا ہے؟ آپ منطق میں پڑھتے ہیں طبیعت کے لیے، طبیعت وہ ہوتی ہے کہ جو بس ایک بار انجام دینے سے وجود میں آ جاتی ہے. بس اس بنا پر کہتے ہیں کہ صرف الشیء لا یتصنع ولا یتکرر. اس کی طرف اشارہ کریں گے. ظہور الجزاء فی الجملۃ الشرطیہ فی ان متعلق الحکم فیہ فی الجزاء صرف الوجود. وہ صرف وجود ہے. ولما کان، اور جب آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ صرف وجود ہے، ولما کان صرف الشیء، جب وہ صرف شے ہے، صرف وجود ہے، شے کہہ لیجیے، وجود کے لیے ایک ہی چیز ہے. جی. ٹھیک ہے. اس لیے کہ کیا کہتے ہیں ہم پڑھیں کہ وجود مساوق شے ہے، وجود اور شے برابر ہیں. جی. لا يمكن ان يكون محكوما بحکمین. جب وہ صرف شے ہے تو اس کو 2 حکم اس پہ ہم نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے، بلکہ ایک ہی حکم رہے گا. فيقتضي ذلك ان يكون لجميع الاسباب جزاء واحد. اب چونکہ جزا کا طریقہ یہ ہے کہ جزا کے اوپر 2 حکم نہیں آ سکتا کہ ایک بار آپ اس کی تکرار کی، ایک فلاں سبب شرط کی وجہ سے آپ اس کو انجام دیجیے، اور ایک مرتبہ جو کیا ہے فلاں شرط کی. ظہور اس میں نہیں ہے جزا کا. یہ شرط ہے بھلے، یعنی کیا مطلب، یعنی شرط کا ظہور جو استقلال میں ہے لیکن جزا کا نہیں ہے. جزا کا وحدت میں ہے کیونکہ وہ طبیعت ہے، صرف الشیء ہے. ولما کان صرف الشیء، جب ولما کان، اب اس طریقے ولما کان الجزاء صرف الشیء ہوا کہ زمین ولما کان الجزاء صرف الشیء لا يمكن ان يكون الجزاء محكوما بحکمین. یہ سب ضمیر پلٹائیں گے تو بہت آسانی سے بات سمجھ آئے گی. لا يمكن ان يكون الجزاء محكوما بحکمین فيقتضي ذلك. اب جب اس طریقے سے کہ 2 حکم اس پر نہیں آ سکتا، ایک ہی حکم ہمیشہ رہے گا، تو کیا ہوگا؟ فيقتضي ان يكون لجميع الاسباب جزاء واحد. تو ٹھیک ہے، گرچہ اسباب متعدد ہوں لیکن جزا ہمیشہ ایک رہے گی. اس کی دلیل کیا ہے کہ چونکہ صرف شے وحکم واحد عند فرض اجتماع. اگر جزا متعدد شروط جمع ہو جا رہے ہیں تو اس کی جزا بھی کیا ہے؟ ایک حکم جو ہے وہ ایک ہی رہے گا. فتداخل اسباب. تو یہاں پر کیا اسباب جو ہے وہ تداخل. تو اب اگر خلاصہ یہ کہا جائے تو اگر ہم نے شرط کی طرف نظر کی تو عدم تداخل ہے. جی. ٹھیک ہے. جزا کا ظہور دیکھا تو تداخل ہے. اب اسی سے سمجھنا ہے. اب مصنف نے کیا کہا ہے
عدم تداخل. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مصنف کس کے ظہور کے ساتھ جائیں گے؟ شرط کے ظہور. احسن، تو مصنف شرط کے ظہور کے ساتھ. وعلى هذا فيقع التنافي بين هذين الظهورين. بس اس بنیاد پر ان دونوں ظہور میں کیا ہے؟ تنافی ہو. کون سے دونوں ظہور؟ ظہور الشرط اور ظہور الجزا. کیسے تنافی؟ کیوں تنافی یہ ہے کہ شرط کا ظہور اس میں ہے کہ متعدد اور جزا کا جو کیا ہے نہیں تداخل اسباب ہو. فَإِذَا قَدَّمْنَا الظُّهُورُ الْأَوَّلِ لَا بُدَّ أَن نَّقُولَ بِعَدَمِ التَّدَاخُلِ. تب کیا ہوگا؟ یہ تنافی اس طریقے سے ہے کہ اگر ہم ظہور اول کو ظہور شرط کو مقدم کریں گے، ظہور شرط اس طریقے سے کہیں اگر ہم ظہور شرط کو ظہور جزا پر مقدم کریں جی تو کیا ہوگا؟ ہم کہیں گے کہ عدم تداخل. اور اگر ہم نے ظہور ثانی یعنی ظہور جزا کو ظہور شرط کو مقدم کیا تو تداخل کہتے ہیں. فَأَيُّهُمَا أَوْلَىٰ بِالتَّقْدِيمِ. مصنف کہتے ہیں کہ اب آپ بتائیے کہ آپ کی نظر میں کس کو مقدم کرنا چاہتے ہیں؟ والارجح. مصنف کہہ رہے ہیں ہم چونکہ عدم تداخل کے قائل ہیں لہذا ہم کیا کہیں گے؟ والارجح ان الاولیٰ بالتقدیم ظہور الشرط علی ظہور الجزا. کہ ہم یہ کہیں کہ جو شرط ہے شرط کا جو ظہور ہے وہ جزا کے ظہور کے اوپر مقدم ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اب اس کی عبارت کو اس طرح بدل دیجیے. یعنی مصنف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عدم تداخل کو آپ تداخل کے اوپر مقدم کریں گے. جی بات واضح. لأن الجزاء. ہاں ابھی ایک دلیل دیں گے چھوٹی سی. وہ یہ کہ مصنف آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ بس ابھی آپ اس بات کی دلیل دے رہے ہیں کہ ہم نے کیوں یہ کہا کہ ہم ظہور شرط کو ٹھیک ہے عدم تداخل کو تداخل کے اوپر شرط کے ظہور کو جزا کے ظہور کے اوپر مقدم کر رہے ہیں. یہ انہوں نے کیوں کہا؟ یہ انہوں نے کیوں کہا؟ کہا ہم اس کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ جزا کی جو حیثیت ہوتی ہے شرط کی بنسبت وہ تبعیت والی ہوتی ہے. جزا شرط کا تابع ہوتا ہے. جی تو اب جو حکم اب یعنی کیا مطلب؟ یعنی گویا کہ اصل جو ہے وہ شرط ہے اور جزا جو ہے اس کی فرع ہے. جی ٹھیک ہے. شرط کی حیثیت علت کی ہے اور جزا جو ہے معلوم ہے. تو اس بنا پر ہم کیا کہیں اصل کو ہم اختیار کریں گے یعنی شرط کے ظہور کو اپنائیں گے اور جزا کے ظہور کو نہ کرو. والارجح ان الاولی بالتقدیم ظہور الشرط علی ظہور الجزا. کیا کریں کہ شرط کے ظہور کو جزا کے ظہور کے اوپر مقدم کریں. لأن الجزاء لما كان معلقا على الشرط. ابھی یہاں سے لام کے لأن لام تعلیلیہ جیسے دلیل دیں اس بات کے اوپر کہ کیوں ہم شرط کے ظہور کو جزا کے ظہور کے اوپر مقدم کر رہے ہیں. لام تعلیل لأن الجزاء لما كان معلقا على الشرط. آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. جی مناط ثانی میں کیا کہا تھا؟ کہ ترتب کہ ان الجزاء یترتب علی الشرط. یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. لما كان معلقا على الشرط. جب لما كان الجزاء معلقا على الشرط فهو تابع له ثبوتا واثباتا. تو کیا ہے؟ تو جزا گویا کہ تابع ہے کس کے؟ شرط کے. ثبوت سے بھی اور اثبات. ثبوت یعنی کیا مطلب؟ ثبوت یعنی مفہوم کے اعتبار سے بھی اور اثبات یعنی مصداق کے اعتبار سے. ثبوت یعنی مقام جعل و تشریح میں بھی اور اثبات جو ہے مقام خارج میں. فإن كان الشرط. اب یہ ہم ضمیر پلٹاتے رہیں. کانا میں ہوا شرط. فإن كان الشرط واحدا كان الجزاء واحدا. چونکہ طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر شرط ایک ہو تو جزا بھی ایک ہو. وإن كان. اب یہاں پہ ہوا کون؟ جزا نہیں شرط. چونکہ شرط اصل ہو گئی. جی اور جزا اس کی تابع. وإن كان الجزاء عفوا وإن كان الشرط متعددا كان الجزاء متعددا. ٹھیک ہے. وإذا كان المقدم متعددا حسب الفرض ظہور الشرطین كان الجزاء تبعا. تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہو جائے گا کہ اگر مقدم متعدد ہو یعنی مقدم کی جگہ شرط اگر شرط متعدد ہو تو کیا ہوگا؟ یہ جزا بھی جو اس کی طبیعت میں متعدد ہو جائے گا. وعلیہ. پس اس بنیاد پر لا یستقیم للجزاء ظہور فی وحدۃ المطلوب. تو آپ نے یہ جو کہا تھا نا کہ جزا ظہور رکھتی ہے وحدت مطلوب میں. جزا بس عبارت بس اصطلاح بدل گئی ورنہ وحدت المطلوب کا تقاضا. وحدت المطلوب یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہی صرف اس شے. وحدت المطلوب کا یعنی ایسا مطلوب ایسی شے کہ جس میں جو طلب ہے وہ بس ایک مرتبہ ہے آپ سے. اور یہ کس میں ہوتا ہے؟ یہ صرف شے میں ہوتا ہے. تو اب کہہ رہے ہیں کہ چونکہ جزا جو ہے وہ تابع ہے شرط کی بس اس بنیاد پر جزا کا جو ظہور وحدت مطلوب میں نہیں ہوگا یعنی وہ ایک نہیں ہوگا
بلکہ متعدد ہو جائے گا. فَيَخْرُجُ الْمَقَامُ عَنْ بَابِ التَّعَارُضِ بَيْنَ الظُّهُورَيْنِ. تو اب آپ یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ تعارض ہے کس میں؟ ظہور جزا اور ظہور شرط میں. کہہ نہیں، ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ جزا تابع ہے اس کی شرط کے، تو پھر اس میں اصل تعارض ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اب اصل کیا ہے؟ شرط ہو گئی. جی جیسی شرط ہوگی ویسی جزا. بات واضح؟ تو اصل کوئی تعارض ان دونوں میں نہیں. فیخ المقام باب التعارض بین الظہورین بل یکون الظہور فی التعداد رافعا للظہور فی الوحدہ. کیا ہو جائے گا؟ کہہ رہے کہ بل یکون الظہور فی التعداد. اب یہ تعداد میں کس کا ظہور ہے؟ اصل تو فیکون الظہور فی التعداد، اور یہ کس کے لیے ہے؟ شرط کے لیے. تو شرط جو ظہور رکھتی ہے متعدد ہونے میں کیا ہوگا؟ رافع. یہ اس کی حیثیت کیا ہو جائے گی کہ یہ رفع کر دے گی، ختم کر دے گی کس کو؟ الظہور فی الوحدہ. یہ کس کے لیے ہے؟ جزا کے لیے. تو گویا کہ اب جزا شرط متعدد ہے تو پھر جزا جو ہے وہ وحدت میں. دیکھیے تعارض کب ہو رہا تھا؟ تعارض تو اس وقت ہو رہا تھا نا کہ جب شرط کہہ رہی تھی کہ متعدد اسباب ہوں اور جزا کہہ رہی تھی کہ نہیں ایک ہو. تب اس کے تعدد اور اس کے وحدت میں اختلاف ہو رہا تھا، تعارض ہو رہا تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں، جب یہ تابع ہے اس کی تو جو حیثیت شرط کی ہوگی وہی حیثیت جزا کی ہوگی. تو اصلاً پھر ان دونوں میں کوئی تعارض ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جزا شرط اپنی حیثیت میں باقی تعدد پہ، جزا میں جو وحدت تھی وہ ختم ہو گئی شرط کی وجہ سے، علت ہے چونکہ وہ. لأن الظہور فی الوحدہ. ابھی اس کے یہ علیکم السلام. ہاں، یہ جو ظہور جزا ہے یہ وحدت میں ہے. لا یکون الا بعد فرض سقوط الظہور فی التعداد. یہ ہاں دیکھیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جزا کا وحدت میں ظہور ہے. جی کہہ رہے مصنف کہ ہم بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن کب؟ جب شرط جو ہے وہ متعدد میں ظہور نہ رکھے. ٹھیک ہے، شرط اگر متعدد میں ظہور نہیں رکھتی تو اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ جزا بھی جو کیا ہے. آپ اس کو سمجھنے کے لیے ایک فقہی مثال بہت اچھی ہے، وہ یہاں پہ تطبیق ہو سکتی ہے. ہم نے کیا کہا کہ جو کافر کا بچہ ہے وہ کافر کے حکم میں ہوتا ہے. جی کس بنا پر؟ طبیعت کی بنا پر. ٹھیک ہے، تو جو حکم آپ کافر کے اوپر لگاتے ہیں وہی حکم اس کے بچے کے اوپر لگاتے ہیں. تو یہاں پر سمجھ لیجئے کہ مطلب تقریباً یہی حکم ہے کہ شرط کی جگہ کافر کو رکھ لیجئے اور جزا کی مثال جو اس کے بچے کی ہے. ٹھیک ہے، آپ بچے کے اوپر کب حکم لگاتے ہیں؟ جب بچہ مستقل ہو جائے. اس کو کافر کو اگر کافر سے آپ غض نظر کر لیں، بچہ خود بالغ ہو گیا اور وہ اس کا تابع اب نہیں ہے، تو جب طبیعت ختم ہو جائے گی تب آپ اس پر بچے کو حکم لگائیں. ورنہ جب تک کہ وہ اس کے تابع ہے تو پھر جو حکم کافر کا ہے وہی حکم اس کا ہوگا. تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں جب تک جزا کی یہ حیثیت ہے کہ وہ شرط کی تابع ہے تو جو حکم شرط کے لیے وہی حکم اس کے لیے ہے. جی آپ جزا وحدت میں ظہور رکھتے ہیں، مصنف کہہ رہے ہیں ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ وحدت اس وقت قبول کریں گے جب شرط متعدد تعدد میں ظہور نہ رکھے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے پھر سے بات لأن الظہور فی الوحدہ. یہ الف لام جو کیا ہے ذکری کس کے لیے؟ الظہور فی الوحدہ، ظہور الجزا. ظہور الجزاء فی الوحدہ لا یکون، یہ ظہور نہیں رہے گا کب؟ الا بعد فرض سقوط الظہور فی التعداد. یہ کب ہو سکتا ہے؟ یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب جو ظہور شرط کا متعدد میں تھا وہ گر جائے، وہ نہ ہو، اپنے حال پر باقی نہ رہے. یہ یا تو ایک صورت یہ ہو یا او بعد فرض عدم ہی، یا پھر اصلاً اس کا کوئی ظہور ہی نہ ہو، شرط کا کوئی تعداد میں ظہور ہی نہ ہو. ٹھیک ہے، تب یہاں پر ان دو صورتیں، یا تو اصلاً اس کا ظہور تعداد شرط ہو لیکن وہ متعدد نہ ہو، ایک چیز، یا پھر یہ کہ اصلاً شرط کا کوئی ظہور ہی نہ ہو. ٹھیک ہے، تو جب یہ دوسرے ہوں گے تو پھر ہم کہیں کہ ہاں جزا جو ہے وحدت میں ظہور رکھے گا. فرض عدمی سے مراد شرط متعدد نہ ہو، اور بعد فرض عدمی متعدد نہ ہو شرط. ہاں، اما مع وجود ظہور شرط فی التعداد. لیکن اگر یہ موجود ہے کیا کہ شرط موجود ہے اور وہ ظہور رکھتے ہیں کس میں؟ تعداد میں. تو کیا فلا ينعقد الظہور فی الوحدہ، تو اصلاً اس کا جزا کا وحدت میں ظہور ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، فالقاعدۃ فی المقام اذن ہی عدم التداخل. مصنف کہہ رہے کہ تو قاعدے کا تقاضا دیکھا جائے تو قاعدہ یہ تقاضا ہے کہ عدم تداخل ہو. اور اب دیکھیے یہاں پر کیا وہو مذہب واساطین العلماء العلام. کہہ رہے کہ ایک دلیل تو یہ ہو گئی جو ہم نے یہ طبیعت والی دلیل دی. جی ٹھیک ہے، اور یہ بس عبارت کو آپ یوں ہی کہہ کے نہ گزر جائیں، اس کی تفصیل ہے. تفصیل کیا ہے کہ ایک تو دلیل دے دی، اس بات کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک دلیل کہ اپنے بات کو منوانے کے لیے
کیا کیا؟ علماء کی سیرت لائے. علماء کیا قول کہا کہ یہ صرف میرا عدم تداخل نہیں بلکہ بڑے بڑے جو اساتین علماء ہیں انہوں نے بھی اس میں قاعدہ کا تقاضا کیا رکھا ہے؟ عدم تداخل کو ہی قرار دیا ہے. بات واضح ہے؟ تو اگر اس کا ہم پوری بحث کا اگر خلاصہ کرنا چاہیں تو مصنف کے نزدیک یہ ہوا کیا؟ مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تعارض ہو رہا ہے ظہور شرط اور ظہور جزا میں، مصنف کہہ رہے ہیں کہ اصلا یہ تعارض نہیں ہے، یہ تعارض رفع ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ شرط کے متعدد ہونے میں ظہور کے ساتھ جو کیا ہے جزا کا اصلا جو ہے وحدت میں کوئی ظہور ہی نہیں ہوتا ہے. جی جزا کا وحدت میں ظہور دو صورتوں میں ہوتا ہے. ایک یہ کہ اصلا شرط جو ہے وہ متعدد ہونا ہو، یا پھر وہ اصلا شرط جو کیا ہے تعددی نہ رکھے. ٹھیک ہے، تو اس وقت کہیں گے کہ ہاں جزا جو وحدت میں ظہور. والسلام علیکم.